حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی آگے بڑھے، اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو خیمے میں لائے۔ عورتیں چلانے لگی، تڑپنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں سے عورتوں کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی کہ تمہارا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا ہے، خیمے میں جلدی آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں جا کر دیکھا تو آپ کا 6 مہینے کا لڑکا علی اصغر دودھ اور پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے اور زمین چاٹ رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو، علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے للکار کر مخاطب ہو کر فرمایا، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے تو پانی کے 2 گھونٹ دے دو۔ اچانک سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی، علی اصغر بھی پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، منہ سے بھی، سر سے بھی، گلے سے بھی، پیٹ سے بھی خون نکل رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو چومتے جاتے تھے۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کی لاش کو بھی خیمے میں وہی لا کر رکھ دی جہاں علی اکبر کی لاش رکھ دی تھی۔ لکھا ہے حضرت حسین اپنے دونوں بیٹے کے پاس بیٹھ گئے، کبھی چھوٹے بچے پر کبھی بڑے بیٹے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، میرے بچوں، تمہارا رونا بھی مجھے یاد ہے، تمہارا ہنسنا بھی مجھے یاد ہے، تمہارا ابا ابا کہہ کر بلانا بھی مجھے یاد ہے، تمہارا کھانا بھی مجھے یاد ہے، تمہارا باتیں کرنا بھی مجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی اولاد ہے، کیا گزری ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر؟ کلیجہ پھٹا۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں کو ایسے حال میں ہم دیکھیں گے تو ہم تڑپ جائیں گے، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ خیر، اب ظہر کا وقت آیا، تھا تو جمعہ کا دن، لیکن میدان میں، دیہات میں، گاؤں میں جمعہ ہونے والا نہیں۔ اب ظہر کا وقت آیا، تھا تو جمعہ کا دن، لیکن میدان میں، دیہات میں جمعہ جائز نہیں، گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت پڑھائی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا۔ میرے بھائیوں، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا؟ بڑے بچے کے 2 ٹکڑے، بڑے بچے کے بھی 2 ٹکڑے رکھے ہیں اور چھوٹا معصوم بچہ 6 مہینے کا بھی رکھا ہوا ہے اپنے پاس میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت، اور لوگوں سے کہا کہ چلو جماعت ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب نماز ہو چکی، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے رہے۔ جب نماز ہو چکی، ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں فرمایا، اور نماز کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں فرمایا، میرا گھوڑا لاؤ اور وہ چادر لاؤ۔ وہ بڑی چادر لائی گئی جو بالکل پرانی تھی۔ حضرت حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، یہ چادر میری اماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس کے بعد کہا، لوگوں وہ تلوار لاؤ۔ وہ تلوار لائی گئی جو ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ تلوار میرے ابا علی اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے۔ پھر ایک کالا امامہ منگوایا، امامہ پہنا، پھر فرمایا، یہ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔
میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزرتی ہوگی، کیسا دل ٹوٹا ہوگا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں اترے، بدن پر کپڑا ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہاتھ میں تلوار ہے تو علی مرتضیٰ کی، سر پر عمامہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اللہ کا ولی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 4.5 سے 5 گھنٹے تک اکیلا مقابلہ کرتا رہا۔ اندازہ لگاؤ، سامنے 4,000 40,000 یا 1 لاکھ کا مجمع ہوگا، لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ حسین کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ حسین کو کون ختم کر سکتا تھا؟ حسین کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ حسین تو نہیں مقابلہ کر رہا تھا، فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی، حسین نہیں مقابلہ کر رہا تھا، علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی، حسین نہیں مقابلہ کر رہا تھا، نانا کا عمامہ مقابلہ کر رہا تھا۔ مقابلہ چلتا رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کے سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک، آپ کے سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے۔ اللہ اکبر، خون میں لہو لہان ہو گئے۔ کسی نے آپ کے ہونٹ پر برچھا مارا جس سے خون گرنے لگا۔ پیچھے سے کسی نے حضرت حسین کی جماعت میں سے کہا، وہ ظالموں، ہونٹ پہ کیوں مارا؟ ان ہونٹوں کو تو نبی چوما کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک پر 25 مرتبہ چاقو مارا گیا تھا۔ فرمایا مجمع میں سے، وہ ظالموں، ہونٹ پہ کیوں مارا؟ ان ہونٹوں کو تو نبی چوما کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، ٹھہر جاؤ۔ لوگوں نے کہا، کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، 4-5 گھنٹے سے مقابلہ ہو رہا ہے، تم بھی نماز پڑھو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ سامنے سے آواز آئی، حسین تو پڑھ لے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب بتاؤ، جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زبان کس کی ہوگی؟ سامنے والوں کی یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم والوں کی؟ اصل حسینی تو نماز کا پابند ہوتا ہے، اصل حسینی تو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ چیخنے چلانے سے، ماتم کرنے سے، کالے کپڑے پہننے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا۔ بڑا بے شرم ہے وہ آدمی جو نماز چھوڑتا ہے اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہاں میرے دوستو، دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن دعویٰ پورا کرنا بہت مشکل۔ جو محرم کے مہینے میں نماز چھوڑ دیتا ہے وہ حسین کا پکا دشمن ہے، چاہے کتنے ماتم کرے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے کتنے پنجے گارے۔ میرے بھائیوں، اب عصر کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین سے تیمم کیا، اس لیے کہ پانی تو تھا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں تشریف لے گئے۔ اب دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، 3 بدبخت نالائق کمبخت سامنے آئے۔ ایک کا جو نام بتایا جاتا ہے زرعہ، پہلا زرعہ آیا، اس نے یہ حرکت کی، اس نے کہا جب تک حسین کھڑا ہوگا کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے آواز لگائی، آؤ، لیکن آیا کوئی نہیں، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، تلوار لے کر امام حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف گئے۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا بدبخت، جس کا نام سنان بتایا جاتا ہے، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس نے یہ کیا، اللہ معاف کرے، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک کو پکڑا، چونکہ امام حسین تو سجدے میں تھے، دونوں بازو بھی کٹ گئے تھے،
تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک کو پکڑا اور کھینچ کر اٹھایا اور سینے میں لوہے کی سلاخیں چوبنا شروع کی. ایک سلاخ، دوسری سلاخ، دوسری سلاخ، تیسری سلاخ سے اتنا مارا کہ خون سے پوری زمین لہو لہان ہو گئی. ایک تیسرا بدبخت آتا ہے جس کا نام شمر بتایا جاتا ہے. اس نے حسین کی گردن کو تن سے، بدن سے الگ کر دی اور تلوار کی نوک پر اٹھایا مذاق میں. میرے بھائیوں، جب تلوار کی نوک پر حسین کی گردن تھی